بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر دوسری رات کی نماز میں شرکا زیادہ ہو گئے۔ تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے اور صبح کو فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے، تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر عورتیں اس نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑیں گی تو گناہ گار ہوں گی، اس لیے عورتوں کو بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو مسجد چلے جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طرح پڑھیں؟ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور کون سی صورتیں ہیں جو ہمیں اس نماز میں پڑھنی چاہیے؟ تو ساری خواتین توجہ سے سنیے۔ سب سے پہلے تو ہم عشاء کی 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر حمد و ثنا موقدہ 2 سنت ادا کریں گے۔ اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے۔ پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں گے اور 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھیں گے۔ پہلے 4 فرض پڑھ لیے، پھر 2 سنت پڑھ لی، اس کے بعد پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ہے اور وہ 20 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں گے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت اسی طرح سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتی ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ اب 2 رکعت کر کے پڑھ لیں یا پھر 4 ہر رکعت کے بعد تراویح کی دعا کو پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کو تراویح کی دعا زبانی یاد نہیں ہے تو آپ اسے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے۔ 4 رکعت کے بعد اس طرح بیٹھ کر دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی۔ 20 رکعت اسی طرح مکمل کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں؟ تو اس کے لیے کوئی خاص صورت نہیں ہے۔ جو بھی صورتیں آپ کو آتی ہیں آپ وہ صورتیں پڑھ لیں۔ 10 صورتیں آتی ہیں تو 10 پڑھ لیں، 5 آتی ہیں تو 5 پڑھ لیں۔ جب وہ 10 صورتیں ختم ہو جائیں گی، ابھی تراویح کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیجئے گا۔ اگر ابھی بھی باقی ہیں تو دوبارہ سے دہرا لیں۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ صورتیں پڑھتی جائیں اور اسی طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ لیکن بس آپ نے ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ پہلی والی صورت بعد میں نہیں پڑھیں گے اور بعد والی صورت کو پہلے نہیں پڑھنا ہے۔ بس آپ نے ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے
جس طرح سے ہم نماز میں صورتوں کو بالکل ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے تراویح میں بھی آپ نے ترتیب کے ساتھ ہی صورتوں کو پڑھنا ہے، اور جب 10 صورتیں ختم ہو جائیں گی تو پھر دوبارہ سے دہرانا ہے۔ اب تراویح کی نیت کے بارے میں جانیے کہ تراویح کی نماز کے لیے ہم کیسے نیت کریں گے۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ تو تراویح کی نماز کے لیے ہمیں اس طرح سے نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا زبان سے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے۔ دعا کرنے کے بعد پھر وتر نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ پھر چاہے تو آگے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو نہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تنہا تراویح کی نماز پڑھیں، لیکن اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہیں، لیکن عورتوں کا امامت کرنا درست نہیں۔ عورتوں کی امامت کی کئی صورتیں ہیں۔ کوئی حافظہ خاتون ہے، وہ اپنے گھر کے مرد اور عورت کی امامت کرے، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل و تقوی میں صحابہ کی نگاہ میں بلند مقام تھا۔ حضرات صحابہ مشکل مسائل میں ان سے رجوع کرتے تھے، لیکن کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ عورتوں نے مردوں کی امامت کی ہو۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر عورت کو مردوں کا امام بنا دیا جائے تو عورت کا مردوں کے آگے ہونا لازم ہوگا۔ اس لیے عورتوں کے لیے مردوں کی امامت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ بس جس طرح نماز ادا کی جاتی ہے، اسی طرح سے تراویح کی نماز بھی ادا کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی سمجھ عطا فرمائے۔